اب دیکھیں کہ میں آپ کو جو خوارج کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ تھی نا، وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. خوارج کی جو گمراہی کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ وہ قرآن تو پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ایک مسئلہ آیا نا قرآن میں، اس میں 5 آیات ہیں مختلف مقامات پر، ان 5 آیات کو ملا کر ہی مسئلہ یعنی کہ مکمل بنتا ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ صرف ایک آیت لیتے، اس کے اوپر ڈسکس کرتے، اس کی تفسیر سمجھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، اور باقی جو 4 اور آیت اسی مسئلے کے اوپر ہوتی ہیں، جو اس مسئلے کو سپورٹڈ ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، وہ ان کو چھوڑ دیتے، ان کو نہ پڑھتے نہ ان پر عمل کرتے. بس ایک ہی آیت پڑھتے اور کہتے ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو لہذا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو بات ٹھیک ہے. باقی جو آیات اسی مسئلے کے اوپر قرآن میں بکھری پڑی ہوتی، وہ نہ اس کو پڑھتے نہ سمجھتے، اور ایک ہی آیت کے اوپر اپنا رزلٹ نکال کے نتیجہ کر لیتے. یہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ بنی خوارج کی. جس طرح بات کسی سے آج کے دور میں ہمارے جو فرقے بنے ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے. آپ کوئی بریلی کے پاس چلے جائیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنے مدارس میں صرف اپنی تفسیر پڑھاتے ہیں، دوسری نہ شیعہ کی، نہ اہل حدیثوں کی، نہ دیوبندیوں. کہتے ہیں اگر یہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب صرف اس کے پاس وہی دلائل ہیں جو بریلویوں کے ہیں، نہ اس کے پاس دیوبندیوں کے دلائل، نہ شیعہ کے دلائل، نہ اہل حدیث کے دلائل. جو پڑھے گا نہیں تو اس مسئلے کے اوپر مکمل علم کیسے حاصل کرے گا؟ تو لہٰذا اس کے جو اپنے فرقے کے دلائل ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھ کر سمجھتا ہے کہ بس یہی حق ہے، یہی سچ ہے. باقی کسی فرقے کے وہ دلائل نہیں پڑھتا جو دوسرے علماء نے دیے ہوتے ہیں، تو اس کے سامنے سارا مسئلہ حق کھل کر واضح نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی وجہ تھی خوارج کی گمراہی کی، کہ وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، قرآن میں بکھری ہوئی صورتوں میں ایک مسئلے کے اوپر آیات پڑھی ہوتی تھی، کوئی ایک آیت ایک صورت میں، کوئی دوسری آیت دوسری صورت میں، کوئی تیسری آیت تیسری صورت میں. وہ کیا کرتے تھے ایک مسئلے کے اوپر ایک آیت لیتے، اسی کے اوپر مسئلہ مکمل کر لیتے بغیر دوسری آیتوں کو پڑھتے. اس میں بھی دیکھتے کہ اسی مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی چیز ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ نہیں دیکھتے، صرف ایک مسئلے کے اوپر ایک آیت کو دیکھتے، اسی سے ہی اسی کے اوپر اکتفا کرتے اور سارا معاملہ اس طرح وہ کھڑا کر لیتے. یہی وجہ بن گئی ان کی گمراہی کی کہ دوسرے دلائل نہیں دیکھنے، صرف اپنے ہی دلائل دیکھنے، اس کے اوپر ڈٹ جانا. تو عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا کہ تمہارا یہ جو پہلا مطالبہ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرا لیا ہے. تو قرآن میں ہے کہ سورۃ النام کی آیت نمبر 57 میں کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یہ قرآن میں ہے، سورۃ النام میں ہے. تو خوارج نے یہ دلیل بنائی اپنی کہ قرآن میں آیا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے سورۃ النام میں، جبکہ حضور مولا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح جو کی ہے، تو کیوں کی ہے؟ صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس آیت کے اوپر انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارا اعتراض ہے نا حضرت علی کے اوپر کہ سورۃ النام میں آ کے فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور مقامات کے اوپر انسانوں کو بھی فیصلے کا اختیار دیا ہے. مثال کے طور پر سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 19:5 میں آیا کہ اے ایمان والو حالت حرام میں شکار مت کرو، اور اگر تم حالت حرام میں شکار کر لو تو اس شکار کی مثل کفارہ ادا کرو، اور اس کفارے کا فیصلہ تم میں سے جو 2 معتبر انسان ہیں وہ کریں گے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ذات نے 2 معتبر انسانوں کے تمہیں فیصلہ کیا. اب دیکھیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کہتے ہیں کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کیونکہ سورۃ النام میں آیا ہے، بالکل آیا ہے، لیکن اسی قرآن میں اور مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ ذات نے فیصلہ اختیار انسانوں کو بھی دیا ہے. تو اسی بنیاد پر حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ دیکھو کہ شکار کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ذات نے انسانوں کو فیصلے اختیار دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ذات خود بھی فیصلہ سنا سکتی تھی قرآن میں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذات نے اس کے باوجود انسانوں کے فیصلے کو جائز رکھا. اب مجھے بتائیں کہ معمولی سے شکار کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فیصلے کو جائز رکھا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یا جو حضرت علی نے مسلمانوں کے درمیان باہم خون ریزی روکنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیا بہت زیادہ اہم ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت علی نے جو مسلمانوں کے درمیان خون ریزی چل رہی تھی، جنگ خانی، اس کو روکنے کے لیے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وقتی صلح کیا یہ زیادہ اہم ہے. مان گئے دلائل دیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور جگہ قرآن میں آیا سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں کہ اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے
ایک مرد بیوی کی طرف سے ایک مرد عورت کی طرف سے آئے اور وہ دونوں بیٹھ کر میاں بیوی کے جھگڑے کو مسئلے کو حل کریں، یا اگر جھگڑا ان کا ختم کریں، اگر علیحدگی کرنی ہے علیحدگی کروا دیں، اگر مسئلہ قبر کرنا ہے تو قبر کر دیں۔ ادھر بھی دیکھیں کہ اللہ تعالی ذات نے میاں بیوی کے مسئلے کے لیے انسانوں کے فیصلے کو جائز رکھا، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اللہ کی قسم تمہیں دے کر پوچھتا ہوں کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک میاں بیوی کے گھر بچانے کے لیے اللہ تعالی ذات نے انسانوں کو فیصلوں کو جائز رکھا، تو ایک میاں بیوی کا گھر بچانا زیادہ ضروری اور اہم مسئلہ ہے، یا مسلمانوں کے درمیان جو باہمی جنگ خانی چھڑ چکی ہے اس جنگ خانی کو روکنے کے لیے، جو باہمی مسلمانوں کے خون ریزی کو روکنے کے لیے جو حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے یہ زیادہ ضروری ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، مسلمانوں کے درمیان جو جنگ خانے چھڑ چکی ہے اس کو روکنے کے لیے جو حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلے سوال کا جواب مل گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مل گیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ جو خوارج سے صلح کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے جو صلح کی، اس کی بنیاد پر حضرت خوارج نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخالفت کی اور حضرت علی کے گروہ کو چھوڑ دیا، وہ کس بنیاد پر تھا؟ خوارج یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ اختلاف کرتے تھے کہ قرآن میں آیا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں کہ مسلمانوں کا گروہ اگر کوئی باغی ہو جائے تو ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ باعث پر آمادہ ہو جائیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کو کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن آپ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ برحق ہیں۔ حضرت امیر معاویہ آپ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، انہوں نے آپ کے ساتھ بغاوت کی ہے، آپ کی بیعت نہیں کی۔ تو قرآن میں آیا کہ مسلمانوں کا گروہ کوئی اگر باغی ہو جائے، بیعت نہ کرے خلیفہ برحق کی، تو ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ بیعت پر آمادہ ہو جائے۔ تو ہم حضرت معاویہ کے ساتھ قتال کریں گے، ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ آپ کی بیعت نہ کر لیں۔ تو لہٰذا انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، آپ ان سے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ان سے کیوں صلح کی جب کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ صلح نہیں کرنی، قتال کرو یہاں تک کہ وہ بیعت پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ تو حضرت علی کا جو ویژن تھا نا وہ یہ تھا جو میں نے پہلے کو بتایا نا، خوارج کیا کرتے تھے، قرآن میں سے ایک آیت لیتے، اسی میں سے مسئلہ مکمل کر لیتے، باقی قرآن کی یاد کو نہ دیکھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت علی نے کیا کیا، باقی بھی قرآن کی یاد کو دیکھا۔ حضرت علی نے اس بنیاد کے اوپر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وقتی صلح کی کہ قرآن میں آیا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 6 میں کہ میدان جنگ میں اگر دشمن بھی صلح آفر کرے، جنگ کا میدان لگا ہو، دشمن آپ کا صلح آفر کرے، آپ صلح قبول کر لیں۔ تو حضرت علی نے بھی قرآن کا فیصلہ مانا، صلح قبول کر لی۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جو کی تھی نا وہ اسی بنیاد پر کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ بغاوت پر ہیں، باغی گروہ ہیں، ان کے خلاف قرآن کا حکم ہے کہ جنگ کرو، قتال کرو یہاں تک کہ یہ بیعت پر آمادہ ہو جائیں۔ حضرت علی نے یہ ڈیسیژن لیا تھا، یہ خوارج کے کہنے پر نہیں حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کی تھی کہ خوارج نے آ کر بتایا تھا کہ جی اے امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ نے آپ کی بیعت نہیں کی، آپ خلیفہ برحق خلیفہ راشد ہیں، تو آپ ان کے خلاف قتال کریں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اگر مسلمان کا کوئی گروہ کوئی باغی ہو جائے کہ ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ بیعت پر آمادہ ہو جائے۔ یہ خوارج نے نہیں بتایا تھا، حضرت علی نے خود ڈیسیژن لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر حضرت علی نے جب میدان کا جنگ لگا انہوں نے صلح آفر کی تو حضرت علی کو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 6 کا بھی پتا تھا کہ نبی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ دشمن میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو وہ صلح قبول کرو، ٹھیک ہے۔ تو خوارج جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن میں جو آیا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں کہ مسلمان کا گروہ جو باغی ہو جائے ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ بیعت کرے، ہم حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو قتل کریں گے جب تک کہ یہ بیعت نہ کر لیں۔ وہی جو میں نے بتایا کہ قرآن کی کچھ آیات کو مان لیتے تھے، ایک آیت کو مان لیتے تھے، اس کے اوپر سارا مسئلہ کھڑا کرتے تھے، باقی قرآن کو اسی مسئلے سے متعلق باقی جتنی بھی آیات ہوتی تھی اس کے اوپر وہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، جس طرح ہمارے فرقے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی نے بہرحال حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کمپرومائز کیا اس بنیاد کے اوپر کہ حضرت امیر معاویہ نے میدان جنگ میں صلح آفر کی تو آپ نے صلح قبول کی۔ جو اس کے علاوہ جو کیپٹن ہوتا ہے نا، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کا ویژن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا یعنی کہ مائنڈ لیول زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت یعنی کہ کیا کرنا ہے، جیل فوج کے ساتھ کیا کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، صلح کرنی ہے، کیا معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ باقی فوج نے اپنے لیڈر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضور مولا علیہ السلام نے صلح کی تھی نا جنگ صفین پر، یہ وقتی صلح تھی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یعنی کہ وہ جنگ کو غلط سمجھتے تھے،
اگر وہ حضرت امیر معاویہ کو صحیح سمجھتے جو انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی تو حضرت علی شروع میں ہی ان کے خلاف جنگ نہ کرتے. حضرت علی نے یہ آغاز کیا نا ان کے خلاف جنگ کا کہ سورۃ الحجرات میں آیا کہ جو مسلمان گروہ باغی ہو جائے ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ باعث پر آمادہ نہ ہو جائے. تو جو کیپٹن ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے اس کا ویژل اس کا مائنڈ لیول زیادہ ہوتا ہے, باقی فوج نے صرف فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی پھر صلح تو یہ وقتی تھی. صفین پارٹ 2 ابھی ہونا تھا, پھر وہ خیر خوارے کے ہاتھوں حضور مولا علیہ السلام شہید ہو گئے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ پھر دبتا دب گیا.